الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن تمام احباب رسول برکت کے لیے حضور علیہ السلام کی بعزت بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام مل کر پیش کر دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ توفیق اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم سب اجتماع جمعہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کرنے کے بعد حکم فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب نماز ادا کیجیے اور قربانی ادا کیجیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قربانی کے ایام قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں۔ قربانی ہے کیا؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور ہر مالک نصاب پر یہ واجب ہے۔ قربانی کے لفظی معنی یہ ہے کہ قربان کرنا، کوئی چیز جو ہے وہ قربان کی جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک کنسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ قربانی صرف مالدار پر ہی واجب ہے اور کسی پر واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر اس بندے پہ قربانی واجب ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا کہہ لیجیے کہ جس کے پاس زکوٰۃ دینے جتنی طاقت ہوتی ہے اس بندے پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 52 تولے چاندی کی مالیت پڑی سال گزر گئے، لیکن قربانی میں یہ ہوتا ہے کہ عید والے دن بھی آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ اس سے 52 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ آپ کو قربانی دینی ہوگی، آپ کو قربانی دینی آج کے اس پرفتن دور میں، کیونکہ ایک تو دین کے ساتھ لگاؤ اتنا زیادہ نہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے حالات ہیں ملکی حالات لگا کے ہر بندہ جو ہے وہ عید سے پہلے یہ حساب لگا لیتا ہے کہ مجھ پہ قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر بندہ اس نظریے کے ساتھ حساب لگائے، حضور علیہ السلام نے اپنی مدنی زندگی میں 10 سال قربانی ادا کی ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ لیکن حضور علیہ السلام پر زکوٰۃ ایک بار بھی فرض نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام پر ایک سال بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ حضور کے پاس مال نہیں تھا، پوری کائنات حضور کی ملک ہے، آپ پوری کائنات کے مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہری طور پہ حضور کے پاس جو مال آتا تھا حضور تقسیم کر دیتے تھے، تو آپ کے پاس کبھی اتنا مال بھی جمع نہیں ہوا کہ آپ کے زکوٰۃ واجب ہو۔ لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام ہر سال 2 قربانیاں ادا کرتے تھے۔ اور حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دو قربانی کس کس نام کی فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے اور ایک میری غریب امت کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ آپ کو کچھ خبری بھی دے دوں کہ جو تو طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، جن کی طاقت تھی لیکن قربانی نہیں کی، اس کے لیے تو حضور اسلام نے فرمایا کہ باوجود طاقت کے جو قربانی نہ کرے، خبردار وہ عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ لیکن جو طاقت نہ رکھتا ہو، جس کے پاس ہمت ہی نہیں، جس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے قربانی نہیں کر سکے، وہ قربانی دینے والے سے بھی زیادہ خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے دے تو میں قربانی ضرور کروں گا۔ نیت اس بندے کی یہ ہو کہ اللہ مجھے توفیق دے میں قربانی کروں گا، لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ زیادہ خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ یا تیری اور میری قربانی ضائع ہو سکتی ہے، لیکن جس کی طرف سے قربانی مصطفیٰ نے ادا کی ہو، سبحان اللہ، غریب بندے کی قربانی، کبھی نہ کوئی غریب یہ کہا کرے یار کی قربانی نہیں جیتی، کبھی ساڑھے بھی حالات تھی، نہیں، وہ چوڑا ہو کے کہا کرے اللہ نے توفیق نہیں دی تو میری قربانی تو میرے نبی نے کی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ وہ یہ نہ کہا کہ میں قربانی نہیں کی تھی، وہ میری قربانی مدینے والے نے ادا کی ہوئی۔ ہاں جی، وہ فخر سے کہا کرے کہ جو طاقت، جس کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، جس کے پاس مال آیا ہی نہیں، جو رائی غربت میں ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہی نہ ہو سکا کہ وہ قربانی کر سکے، لیکن وہ ہر سال یہ نیت کرتا تھا کہ مالک مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے، مجھے اتنا مال دے کہ میں تیرے راستے میں قربان کیا کروں گا۔ اگر مال نہ ملا تو اسے اللہ کے ہاں اتنی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قربانی قبول کی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ اب تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ تمہارے دل کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے، لوگوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے نہیں کرتے، پیسے ہوتے نہیں کرتے، جی وہ جی میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ جی میں نے مکان خریدا تھا اس کے پیسے بقایا دینے ہیں، وہ جی میں نے یہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس بندے کے پاس عید والے دن، اور یہ مسئلہ سن لیں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے یا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، جس بندے کے پاس عید والے دن اتنے پیسے موجود ہیں کہ اسے 52 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے، اسے قربانی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، تو بندے کہتے ہیں اس سے کبھی زکات نہیں ساڑھے تے قربانی، زکات دینا نہ دینا قربانی کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا چیز پڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 30-40 ہزار کا موبائل پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس ایکسٹرا ایک موبائل آ گیا ہے، یہ ایکسٹرا اتنے پیسے آ گئے ہے غریب، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ان کو استعمال کر لے گا تو اس کا نقصان نہیں ہے، ہر اس بندے کو قربانی ادا کرنی چاہیے۔ عید کے فوراً بعد لوگ نا سیر کرنے نکل جاتے ہیں، قربانی نہیں دیتے۔ ہاں جی، گلی میں اعلان ہو جائے نا، چوک میں اعلان ہو جائے کہ یار فلاں پلاٹ بک رہا ہے اور سستا ہے اور بیچنے والا مجبور ہے، پوری گلی کے بندوں کی کوشش ہوگی پکڑ دکڑ کے نا یہ مکان میں لے لو، ہاتھ سے نہ لگا جائے اپنی مالت کے ساتھ۔ یہ غلط کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ خاص طور پہ 7 والا مکان بک رہا ہو اور بک بھی سستے میں رہا ہو، پلے کچھ نہ ہو، بندہ کتنی ٹرائی مارتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی چاچے کو کبھی تائے کو، یار پیسے دے دے مکان لا بھائی نا تینوں کا واپس کر دیں، اور ہاتھ سے نکل جائے تو ہاتھ سر پہ رکھ کے کچھ کرتا ہے۔ لیکن قربانی کی باری ہے، یہی بندہ کہہ رہا میرے کو ہے ہی کچھ نہیں، آئے میرے کو سے ہے ہی کچھ نہیں، میرے کو میرے تو حالات ہی بڑے خراب ہیں، اب میں نے تھی میں آ کے ہٹے پیسے ہی مک گیا۔ لیکن اگر وہ چاہتا تو 15-16 ہزار کا حصہ ڈال کے قربانی کر سکتا تھا۔ اور یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے پیسے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس پھینک دیے ہیں، گوشت کھا لیا ہے، نہیں 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 نہیں، اس کے فائدے سنیں۔ جانور خریدا آپ نے، گوشت کھایا آپ نے، پل صراط پہ سواری بنے گی آپ کی، پھر اگلا فائدہ کیا ہے؟ حضور اسلام فرماتے ہیں قربانی کا پیسہ جو بندہ اللہ کے راستے میں، یہ قربانی کا جانور خریدنا اور پیسے لا کر قربانی کے لیے جمع کر کے بیوپاری کو دینا، یہ پیسے تمہارے گئے نہیں ہیں، یہ پیسے اللہ کے بینک میں ڈپوزٹ ہو چکے ہیں اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 70 گنا واپس کرے گا۔
لوٹاؤں گا. اللہ فرماتا ہے کہ ہاں اچھا یہ 70%، یہ 10%، یہ 90%، یہ 100%، یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، فکس نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے جس کا جتنا اعلیٰ حسن ہوگا لینے کا، جس کی جتنی اعلیٰ نیت ہوگی، میں پھر اس کا اجر بڑھا بھی دیتا ہوں، میں 1000 گنا بھی واپس کر دیتا ہوں. اتنا ہی نہیں کہ اتنا لیا تھا 70 گنا کا وعدہ نہیں. اللہ فرماتا ہے نیت کی وجہ سے میں بڑھا بھی دیتا ہوں. تو جب آپ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے کچھ جانور نکلے جائیں گے اور ذہن میں یہ خیال رکھیں گے کہ مالک کو پسند آ جائے، مالک کو پسند آ جائے. یہ نہیں ہے جانور خرید کے آئے تو پوری دیہی چوڑے ہو کے گلی چکوں اسی جانور لے آتا تھی جناب ہے. پھر اگر اس سے اعلیٰ آ گیا نا تو پھر پریشان ہو جانا ہے کہ ساڑھے تو اعلیٰ جانور لے آیا لاکھ بری سی کو. دیکھیے گا ایسا بھی قربانی کرنی کہ لوگوں نے کہنا واہ 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 چودھری صاحب قربانی تو ہے ہی تھوڑی. یہ قربانی نہیں ہے. قربانی کا مقصد تو یہ کہ مالک کو پسند آ جائے، ساری دنیا کو پسند نہ آ جائے، مالک کو پسند آ جائے بس. اگر لوگوں کی فکر کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، اچھا کئی لوگوں پہ واجب نہیں ہوتی، وہ عزت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ نہ کی نا لوگوں نے کہنا ایڈا بڑا بندہ ہوگا قربانی نہیں کی تھی، یہ قربانی کی ضائع ہو جائے گی. لوگوں کے لیے نہیں کچھ کرنا اس لیے کہ مالک کو. حضور اسلام نے فرمایا فاطمہ جب میں قربانی کرنے لگوں گا میرے قریب آ کے کھڑی ہونا ہے. کعبہ کی خیریت ہے. حضور اسلام نے فرمایا فاطمہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کی گوشت کا، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین کے بعد میں گرتا ہے، اللہ صاحب قربانی کے سارے گناہ میرے معاف فرما دیتا ہے. اتنا اعلیٰ کام ہے جناب، زندگی کے سارے گناہ معاف. ایک خون کا قطرہ گرا ہے، ابھی تو نے قربانی کی جانور کی کھال دینی ہے اس کا الگ ثواب ہے، ابھی تو نے کسائی کو اجرت دینی ہے اس کا علیحدہ ثواب ہے، تو نے گوشت باندھنا ہے اس کا علیحدہ ثواب ہے. جس کو گوشت منع ہے حضور فرماتے ہیں قربانی کا گوشت وہ بھی کھائے کیونکہ اس میں اللہ نے برکت ڈالی ہوئی ہے. یار کتنے فائدے ہیں. پھر جو تم نے پیسہ دیا ہے قربانی کو وہ پیسہ بھی تیرا ضائع نہیں گیا. مرنے سے پہلے میرے 70 گنا بلکہ میری نیت اچھی ہوئی تو 1000 گنا تجھے واپس لوٹائی جائے. میں نے کئی بندے دیکھے ہیں جو نیت سے قربانی کرتے ہیں اللہ نے واقع میں نہیں ڈالتا، انہیں غربت میں نہیں ڈالتا، اللہ نے ہمیشہ باندھنے والا کرتا ہے. اور جو بچتا ہے کہ یار قربانی نہیں دینی، خراب نہیں تھی، پھر اللہ انہیں توفیق بھی نہیں دیتا، پھر وہ بچا ہی رہتا ہے ساری زندگی، پوری نہیں بیٹھی ساری زندگی. میں سب سے مخاطب اوکھے سوکھے ہو گئے. ہر نوجوان جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل موجود ہے نا، یہ 40-50 روپے والا وہ 15-16 ہزار روپیہ پکڑ لے، کسی طریقے سے لے لے، وہ حصہ ڈال دے جائے گائے میں. ہر نوجوان جتنے دوست بیٹھے ہوئے میں گارنٹی دیتا ہوں. اچھا کوئی بندہ آپ کو کہے کہ یار یہ آپ آن لائن کام کتنے چل رہے ہیں، مجھے بھی بندے کا حضرت صاحب 50,000 جمع کروائیں اور منتھلی اتنا پراپر آئے، ہر بندے جمع کروا دیں 50,000 جمع کروائیں. تو یہ ایپ نہیں ہے، یہ کام کرنا ہے. ہر مہینے آپ کو بچت آئی، ہر بندہ ہی جناب صاحب لے لے گی، ہم سے لے لے گی، ہم سے لے لے گی. او بھائی یہ تو آپ نے 15-16 ہزار روپیہ گائے کی قربانی کا حصہ ڈالے نا، تنگ ہو گئے، یہ اللہ کے بینک میں جمع کروانا ہے اور پھر ہر مہینے اس کا پروفٹ آئے. برابر دینے والی ذات کون سی ہے؟ جو تیری ضروریات سے واقف ہے. تیرے محلے دار کو نہیں پتا تیرا کام کیا ہے، رب کو پتا ہے. تیرے سگے بھائی کو نہیں پتا تیری تکلیف کیا ہے، لیکن رب کو علم ہے. جب تو رب کے ساتھ ٹریڈ کرے گا نا، رب کے ساتھ بزنس کرے گا تو رب کا جو پارٹنر بن جائے، رب کا جو جناب صاحب ساتھی بن جائے اور رب کے ساتھ جہاد کرنے والا بن جائے، رب پھر اسے خسارہ نہیں آنے دیتا. ابھی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، سفید پوش بندے کی تو بس گیا. کریانے کی دکان پہ جا کے بیچارہ سوچتا ہوتا ہے کیا خریدوں کیا نہ ہے. گھر میں جا کے جناب صاحب لیٹا ہوا تو پلٹ کے کبھی ادھر کو لیٹتا ہے کبھی ادھر کو لیٹتا ہے، اسی خیال میں کہ اگلے دن کیسے گزرا. وہ حالات موجود ہے. یہ سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو حالات ہے آپ کے سامنے ہیں تو 50 سال میرا پیارا وطن پیچھے گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، کتنے سفید پوش ایسے یقین ہے. کورونا میں جو حالات خراب ہوئے تھے نا، اس میں تو یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے بھی لوگوں کی مدد بھی بڑی کی، لیکن اس وقت حالات کورونا سے بھی زیادہ بدتر ہو چکی. لیکن پتہ کس کو چلے گا؟ دیکھنے والا بندہ کام کر رہا ہے جناب صاحب، صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے،
لیکن اسے یہ نہیں پتا کمائی اتنی ہے، خرچے بڑھ گئے. ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ ہی پریشان ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک تو دعا کریں اللہ ہم پہ عدل کرنے والے حکمران آپ، یہ دعا کیا کریں. چوکوں میں پھٹوں میں بیٹھ کے کبھی اس کو گالی کبھی اس کو گالی نہ دے، بلکہ اللہ سے دعا کریں مالک عدل کرنے والے جو ہم پہ ترس کھائیں ایسے حکمران ہم پہ نافذ کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا پیغام یہ ہے کہ یار مہنگائی تو نہیں بڑھ رہی، حالات تو ہو گئے خراب، رات سے نکل چکی، لیکن رازق کون ہے؟ رازق تو نہیں بدلا ابھی، رازق وہی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر حالات خراب ہو گئے نا، آپ سجدوں کی تعداد بڑھا دیں، آپ نفلوں کی تعداد بڑھا دیں، آپ درود پاک کی تعداد بڑھا دیں، آپ تلاوت قرآن مجید کے لیے وقت بڑھا دیں. ادھر مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، آپ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں. میں کہتا ہوں سارے پاکستان میں غربت آ جائے گی، تیرے گھر میں نہیں ہے. برکت آ جائے گی، اللہ برکت آ جائے گی. وہ 10-20 ہزار بھی ختم نہیں ہوگا تم سے. برکت مانگی. حالات خراب ہو گئے تو ہمت نہ ہارے، مالک تو وہی رب ہے نا، رازق تو وہی رب ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا سب کچھ. انشاءاللہ میرے ملک کو نقصان پہنچانے والے یہ بچیں گے نہیں، یہ عبرت کا نشان بنے گا. کوئی بھی ہے یہ بچیں گے نہیں، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی نظر عنایت سے بنا ہوا ہے. یہ سری لنکا نہیں ہے، یہ پاکستان ہے جسے حضور کے کرم سے بنایا گیا، حضور کے فضل سے بنایا گیا. ٹھیک ہے. لیکن اس کو خراب کرنے والے انشاءاللہ خراب ہوں گے. تو آپ یہ کریں. اب قربانی کے موضوع پہ گفتگو چونکہ ہو رہی ہے تو سب دوستوں سے مشورہ ہے، حالات خراب ہے، ویلے ہیں، کوشش کریں ہر دوست یہ 15-16 ہزار روپیہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے جناب، کوئی مشکل نہیں ہے. باوجود حالات خراب کے ہر نوجوان نکال سکتا ہے یہ 15-16 ہزار روپئے. حصہ ڈال دے جہاں گائے کی قربانی کا حصہ ہو رہا ہے اب ڈال لیں. ایک بار مجھ پہ یقین کر کے، بلکہ اللہ پہ توکل کر کے اس بار کوشش کریں. جتنی زیادہ غربت ہے کوشش کریں ہم نے اتنی محنت اور محبت سے اس بار قربانی لازمی کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ اونچی بات نہ ہوگی، انشاءاللہ اور اونچی بات سے کریں. اللہ آپ کو توفیق دے اس بار قربانی کریں، سب کریں. قربانی نہ چھوڑا کریں میری بھائی، قربانی نہ ضائع کیا کریں. یہ بڑی قیمتی چیز ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی سی پریشانی پہ ہم کہتے ہیں لا سادے دے واجب بھی نہیں، لا اسی تے آ کام کرنا وہ کام کرنا ہے مشکل ہوئے تو جناب صاحب سارے کام تم کر لیتے. ابھی جو مثال دی ہے کہ مکان بک رہا ہوگا کہیں میں سستا تو ہر بندہ یہ کہے گا میرے ہتھے لگے ہوئے. تو جہاں اللہ تمہیں کہہ رہا ہے آؤ قربانی ادا کرو، بدلے میں تیرا مال بھی بڑھا دوں گا، تیری عمر بھی بڑھا دوں گا، تجھ سے راضی بھی ہو جاؤں گا، تیرے سارے گناہ معاف بھی کر دوں گا. لیکن قربانی کرتے ہوئے جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی چند باتوں کا خیال کریں. ایک تو یہ قربانی لانے کے بعد غرور تکبر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. منڈی میں جائیں، اگر آپ کا سودا کسی اور نے پسند کر لیا تو چھوڑ دیں. یہاں صرف سودوں پر، سامان پر، جانوروں پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، گالی گلوچ ہو جاتی ہیں. وہ بھائی ذرا انالیسس کریں خرید کس کے لیے رہے، کس کے لیے خرید رہے ہیں. اگر اللہ کے لیے خرید رہے ہیں پھر آپ کو اپنے بھائی سے لڑنا نہیں چاہیے. آپ کے ساتھ دودھ پسند کر لے اللہ تعالیٰ کو بھول کر تو اور خرید لے بھائی. نہیں غیرت کا مسئلہ یہ خدا کون میرے ہوتے جائیں گے. مہینہ تو ادھر گل کی تھی تو بھائی جانور خریدتے وقت سب سے پہلے حلال کمائی کا اہتمام کرے. رشوت کے پیسے شامل ہیں. بے شک تو نے 40,000 کی قربانی کی، 10 روپے تیرے دوسرے تھے، ساری قربانی ضائع. رشوت کے پیسے نہ ہو، سود کے پیسے نہ ہو، کسی کو دھوکہ دے کے پیسے نہ کمائے، پاکیزہ مال سے قربانی کریں. ٹھیک ہے. اہتمام کریں. پھر منڈی میں جانے کا جو شیڈول ہے وہ ایسا رکھیں کہ جانور خریدتے ہوئے تمہاری کوئی نماز نہ قضا ہو جائے. یہ کون سی قربانی خرید رہے ہو کہ اللہ کی اذان کا احترام نہیں، نماز کا نہیں پتہ تمہیں. یہ تو قربانی تم اپنے لیے کر رہے ہو نا، اللہ کے لیے نہیں کر رہے. اللہ کے لیے کرتے ہوتے تمہارے دل میں ایک محبت ہوتی، میں نے اللہ کے واسطے قربان کرنا ہے، تمہارا رویہ بدلا ہوگا. یہاں پہ جناب صاحب ایک جانور لے کے آتے پورا محلہ تاکہ آپ کیوں کبھی کہیں باندھ دیتا ہے کبھی کہیں باندھ دیتا. نہ صفائی کا اہتمام. اگر تم حلال پیسے سے بھی جانور لے گے اور تمہارا ہمسایہ غیر مسلم ہے، بدعقیدہ ہے، اگر تمہارے جانور کے گوبر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تمہارا ہمسایہ تنگ ہے تب بھی قربانی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی.
ہاں جی، اور تو نے پورا روڈ بند کر دیا ایک جانور کے لیے، تناز لگا دو، چودھری صاحب کا جانور آ گیا. قربانی یہ نہیں ہے جناب. قربانیاں تو یہ ہے کہ قربانی لا کر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی کہی جانا ہے سونے توفیق دے چھڑیے، ان قبول بھی فرما دے، قبول فرما دے. پھر تمہاری وجہ سے، تمہارے جانور کی وجہ سے تمہارے ہمسائے کا گناہ، تم رشتہ داروں میں یہ نہ بتاتے پھر میں تے ایت کی کینے دا لے اللہ جتنے کا دے بس خاموش ہو جاؤ. اللہ نے توفیق دی ہے، یہ سونا جانور ہے، اللہ اسے قبول کرنا. اچھا جانور دیکھنا چاہیے، بیمار لاغر وہ ٹیڑھا وہ جناب صاحب اندھا نہیں لینا چاہیے، خوبصورت جانور لینا چاہیے. پھر چند دن پہلے لے کے آنا چاہیے. لوگوں نے یہ کام بھی چھوڑ دیے، لوگ لاتے ہیں عید کے ایک دن پہلے تو سنبھالیا نہیں جاتا. او بھائی اس کو سنبھالنے کا ثواب ہے، اس کو پٹھے ڈالنے کا اجر ہے، اس کے گوبر کی صفائی کرنے کا اجر ہے، مالک کو بڑا پسند ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم کئی دن پہلے جانور خریدتے تھے تاکہ اس کی خدمت کرے، اللہ کے ہاں قربان کرتا ہے. ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو خوب فرقہ کرتے بلاتے اس کو جناب صاحب نہلاتے تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سونا مال پیش کر دیں. اچھا جانور خریدے، پھر خریدتے ہوئے یہ نیت کرے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں لے کر. پھر لائے، پھر اچھا کھانا کھلائے. اچھا کھانا کھلانے کے بعد پھر اس کے گوشت کا اہتمام جو ہے وہ احسن طریقے سے اسے بانٹے. ہم کیا کرتے ہیں، بہترین گوشت جو ہے وہ جناب صاحب بیٹی کے گھر میں بھیج رہے ہیں، ہاں جی وہ جوائی کے گھر میں بھیج رہے ہیں. تمہیں پتہ ہے کہ تیرا ہمسایہ ساری زندگی پائے نہیں کھاتا، تجھے پتہ ہے تیری محلے میں گلی میں ایسے غریب گھرانے ہیں جو سارا سال جو ہے وہ چھوٹا گوشت نہیں کھاتے. تمہیں نہیں بھیجا، تم نے اس کو بھیجا جہاں سے تمہیں تعریفی الفاظ واپس آنے. تو مہربانی حضرت صاحب جی ساڈے گھر گوشت بھیجو، تو کبھی اس کے گھر میں بھیجے نا تو تیری تعریف پھٹے پہ بیٹھ کے تو نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے ہاں دعا میں ہاتھ اٹھا کے ضرور کرے گا. کبھی اس کے لیے بھی تو بانٹے یار، کبھی اس کو بھی دے نا جو کسی سے تیری تعریف نہیں کرے گا لیکن اللہ سے ضرور کرے گا کہ مالک آج میرے گھر میں وہ گوشت آیا جو میں نے ساری زندگی نہیں کھایا تھا، ساری زندگی نہیں میں نے چھوٹا گوشت اور یہ حصہ کھایا تھا، آج پڑوسی کے گھر سے ہے. مالک اس کو اب اس کے پیٹ سے دعائیں نکلے گی جناب، اس کے دل سے دعائیں نکلے گی. یہ ہے قربانی. یہ قربانی نہیں ہے جناب صاحب لاتے لاتے آپ کے گوشت منڈیا جا رہا ہے اور شاید ہو جا ادھر ہو جا اور تو چل پڑے ادھر ہو جا. اور قربانی کا گوشت مانگنا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یار تسی آج کی قربانی کرنی ہے، ہاں جی کرنی، ساڈا حصہ بھی رکھیے. اور جو مالک تجھے سارا ساتھ دیتا رہا ہے تو لوگوں سے کیوں مانگ رہا ہے؟ نہیں تیرے گھر آیا تو نہ آئے یار، رب نہیں دیکھ رہا تیرا یہ سارا مطلب. قربانی کا گوشت مانگنے کے لیے اور خبردار یہ بھی نہیں کسی کو کہنا کہ یار اسی قربانی کرنی تے گوشت لینا آ رہی ہے شاپڑ لے کے تیرے دروازے سے آوے تو کاہدی قربانی کی ہے اور تو چل کاٹ کا سوٹ پہن کے حصہ لے کے غریب کے دروازے پہ ایسی قربانی کی ہے تو ہٹا حصہ ہے. دعا کرو اللہ قبول فرمائے. اور جناب کسی غریب کا ٹوٹا ہوا دل تیرے اس عمل سے خوش ہو گیا تو تیری لاٹری نکل آئی ہے جناب، مالک کے دو جہاں تجھ پہ راضی ہو گیا. یہ صرف یہ نہیں ہے چھری پھیری تے ونڈ دتا تے شام کو فراٹے مار کے سو رہا بس قربانی ہو گئی. وہ نہیں، یہ بہت لمبا ایک سسٹم ہے تیری نیکیاں بڑھانے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، تیرے نام اعمال میں برکتیں ڈالنے کے لیے. یہ بڑا ایک سسٹم ہے. پہلے یہ ہوتا تھا قربانی ہوتی تھی ہے دروازے لوگ ہوتے تھے، آج ہی ساڑھے گھر ختم آ جی 2 بجے تو تسی آ کے کھائیے ہے. اور 4-5 بندے جاتے تھے اس کے گھر میں جناب صاحب کھانا کھا کے آتے تھے، ہزاروں دعائیں نکلتی تھی جناب صاحب، مزہ آتا تھا قربانی کا. آج کسی کے گھر میں نہ دعوت کا معاملہ نہ ختم کا اہتمام، بس چھری پھیریا تے بنڈیا بس جی قربانی ہو. یہ سسٹم دوبارہ اوپن کر ٹھیک ہے. اپنا جانور کا گوشت کاٹیں، اس کا گوشت بنائیں، ساتھ والے 4-5 ہمسائے کو کہہ دیا دوپہر کو 2 بجے روٹی میرے گھر کھانی. جناب اسی قربانی کر کے قربانی کے مزے لے جو کیسے آج سسٹم ہی ہو چکا ہے نا. وہ سسٹم دعوتوں والا چل گیا، بلکہ قربانی کر کے ہم جناب صاحب وہ جو گوشت ہوتا ہے اس کو پہلے اپنے لیے رکھتے ہیں. اچھا اپنے لیے رکھنا منع نہیں ہے، اپنے رکھنا منع نہیں ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے یار آپ سارا سال نہیں کھاتے، ہاں جی نہیں کھاتے تو کیا ہو جائے گا کہ اس سال سارا ہی تقسیم کر دیں؟
یہ سارا سسٹم جو ہے نا قربانی کا، یہ بہت لمبا ایک پروسیجر ہے، یہ چھوٹا یہ کام نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ قربانیاں کریں تو بہترین نیت کے ساتھ کریں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے تو مالک کریم کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر یہ پیسے جو تم نے دیے یہ تیرے خرچ تو ہوئی نہیں ہے، یہ تو جمع ہو گئے ہیں، تجھے ریٹرن پتہ نہیں کتنے گنا دوبارہ ملنے ہی ملنے۔ اس لیے اپنی قربانیوں کو خوبصورت کریں۔ جتنے بھی میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں، آپ کرائے پہ رہتے ہیں، آپ کی سیلری کم ہے، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر مان لیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے، کوشش کریں ہر وہ نوجوان، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو پتا چلے نا فلاں جگہ پہ میلہ لگا ہے، فلاں جگہ پہ فلاں ایونٹ ہے، سیر پہ جانا ہے، تو لوگ پیسے ڈال کے، جسے آج کل امریکن سسٹم کہتے ہیں، سارے چلے جاتے ہیں۔ ہر کام ہو رہا ہے باوجود ضرورت، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولے تو نیت کر لے یار، میرا ہر نوجوان جو طالب علم ہے، جو جناب صاحب چھوٹی تنخواہ پہ کام کرتا ہے، ہر بندہ یہ نیت کر لے کہ اس بار میں نے قربانی ادا کر دی، اونچی طرح انشاءاللہ، مٹھی نہیں ہے انشاءاللہ نہیں جلدی، اونچی انشاءاللہ نیت کریں کہ اس سال میں نے قربانی کرنی، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا چیز پڑی نا، اسے بیچ ڈالے، اسے بیچ دیں۔ اس بار میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے گھر میں غربت آ جائے، میرا گربان آپ نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرا گربان پکڑنا ہے، یہ پیٹرول کی قیمت 500 550 ہزار تک بھی ہو جائے، ویسے اللہ کرے نہ بولے، ٹھیک ہے؟ ہو جائے، دنیا میں جتنا مرضی نظام بدل جائے، خراب ہو جائے، میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، تیرے گھر میں برکت قائم رہے گی، تیرے گھر میں عزت قائم رہے گی، تیرے گھر میں رزق کی وافر مقدار آتی رہے گی، کیونکہ رازق میرے رب کی ذات ہے۔ اس سال ہر بندے نے محبت کے ساتھ قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جو اپنا جانور نہیں خرید سکتا، آج عید میں تقریباً یہ 13 اور 10 23 دن باقی ہے۔ کتنے دن باقی ہے؟ 23 دن باقی ہیں۔ سارے دوست نا آج سے 200 300 400 500 1000 وہ اپنا، جس نے ابھی تک یہ نیت نہیں کی تھی کہ اسی والا قربانی کرنی، ساڑھے سے کہڑا واجب تھا، میں نے کہا حضور نے نا واجب ہونے کے باوجود ہر سال 2 قربانیاں کی، ٹھیک ہے؟ بولا علی شیر خدا نے ہر سال 2 قربانیاں کی ہیں، حالانکہ ان سے نہ قربانی واجب تھی نہ زکات واجب ہوئی کبھی زندگی۔ تو اس لیے یہ نہ سوچے کہ مجھ پہ جب واجب ہوگی میں نے تب بھی دینی، نہیں، سب کریں کہ یار اللہ ساڑھے سے واجب کر دے، ٹھیک ہے؟ سب دوست یہ نیت کر لیں کہ میں نے اس سال قربانی کرنی ہے۔ جانور نہیں خرید سکتے تو آپ نے جناب صاحب کسی بھی گائے میں اپنا حصہ ڈال دینا، ڈالیں گے حصہ؟ کہیں بھی آپ دیکھ لیں اہل سنت کے دعوت اسلامی کے ہیں یا ہمارے قریب کوئی مدارس ہیں جن پہ آپ کو اعتماد ہے، آپ ان کے جانور کے حصے کی معلومات آج ہی لے لیں اور کہیں گے کہ کتنے جانور میں حصہ ملے، نیت کر لیں، میں مالک سے بڑی امید ہے خدا کی قسم، آپ ایک بار اللہ پہ توکل کر کے نیت کر کے دیکھیں، پھر مزے دیکھیں گا۔ ہر بندہ یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، جتنا بھی غریب ہے، میں آپ کو کہتا ہوں آج میں آپ کو امیر ہونے کا نسخہ دے رہا ہوں، امیر ہونے کا آپ کو نسخہ دے رہا ہوں۔ ہر غریب یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، نیت کر دے کہ اس سال میں نے قربانی کرنی ہے، سوائے اس بندے کے جس پہ اتنا قرضہ ہے کہ اس قرضے کی وجہ سے وہ پریشان ہے اور لوگ دروازے پہ بار بار آ رہے ہیں، صرف وہ بندہ قربانی نہ کرے۔ اس کے علاوہ جس بندے پہ قرضہ نہیں ہے اور اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، میں دعوت دیتا ہوں اور جس ہوتے ہو گے نا ایپ کی قربانی کر کے دیکھو، پھر قربانی کے مزے دیکھنا۔ اس سال تم قربانی لکھ لو، میری بات یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، میرے یوٹیوب چینل پہ چڑھ جائے گی۔ اس سال آپ کو کس ہوتے ہو کے قربانی کر لیں، اگلے سال انشاءاللہ آپ اپنا جانور اپنے پیسوں سے خریدیں گے انشاءاللہ۔ مالک کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا۔ قربانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں، جانور کیسا ہونا چاہیے، کن کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے، تو یہ بڑی علمی نشست ہوگی اگلے جمعے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو لکھ لے، مجھے واٹس ایپ کر دیا کرے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی واٹس ایپ پہ میں نے سلسلہ شروع کیا روزانہ سوال جواب والا، میرا نمبر لے لیجیے گا علامہ صاحب سے، واٹس ایپ اس میں بھی شامل ہو جائیں۔ اگلے جمعے کسی کا کوئی سوال ہو انشاءاللہ سوال جواب کی نشست ہوگی۔ مالک کریم سے دعا ہے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے۔